محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الإمام مثل الكعبة تؤتى ولا تأتى. او قالت مثل علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. وقت دعا ہے. خداوند متعال تمام عزاداران امام حسین و محافل اعضاء کی حفاظت فرما دے. پروردگار عالم جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے روزگار ہیں، مریض ہیں، بعض مومنین نے یہاں دعا کی استطاع کی ہے، تمام مومنین و مومنات کی جملہ تمام مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں کو برطرف فرما دے. پروردگار عالم تمام مومنین کو، ہمارے جوانوں کو غیب سے رزق طاہرہ و پاکیزہ کے خزانے کھول دے. پروردگار عالم اس محلے کو و اس محلے کے اہلیان کو ہر قسم کی مشکل، پریشانی، بیماری و مصیبت سے محفوظ فرما دے. پروردگار عالم اس مرکز کو تعمیر کرنے والے مومنین، آباد رکھنے والے مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے. حاضرین مجلس کی مرحومین کو شفاعت اہل البیت نصیب فرما دے. ہمارے برادر عزیز برادر لشکر، ان کے والد مرحوم و دیگر مرحومین کو شفاعت اہل البیت نصیب فرما دے. ان کی گھر کے افراد خصوصاً ان کی والدہ معظمہ کو صحت و سلامتی عنایت فرما دے. پروردگار عالم مظلوم ملتوں کو ظالمین پر غلبہ عنایت فرما دے. مظلومین کو ظالمین کے خوف سے باہر کر اس ظلم و فساد کے نظام کو ختم کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. ظالمین خصوصاً کسی و شکل و صورت میں ہیں، خصوصاً امریکہ، اسرائیل، آل سعود، طالبان، داعش، القاعدہ و ہندوستان، ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرما دے. ملک عزیز پاکستان کو سلامتی و استحکام و استقلال عنایت فرما دے. اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والے اندرونی بیرونی خائنین و دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے. پروردگار عالم رہبر معظم انقلاب، علماء کرام، مجتہدین اعظام کو طول عمر عنایت فرما دے. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام مہدی سے متصل فرما دے. ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. تیسری نشست ہماری محرم الحرام کے ان ایام کی مناسبت سے عرض کیا. محرم کے 3 پہلو ہیں. غم کا پہلو اہل البیت کی مظلومیت کو یاد کر کے غم کا اظہار کرنا ہے، دل کو بھی اور محلے کو بھی و ماحول کو بھی غمگین بنانا ہے. دوسرا تزکیہ، تہذیب اور سلوک و عرفان کا پہلو کہ انسان کسی بھی صورت میں اپنے دل کا رابطہ خدا سے جوڑے رکھے اور نہ کاٹنے پائے. دل کا وطن خدا کی ذات ہو. اور یہ اسوہ ہمیں اہل البیت سے ملتا ہے جن کا غم ہم منا رہے ہیں. حضرت زینب کبریٰ کی سیرت میں ملتا ہے کہ امام جب خدا حافظ کر رہے تھے تو فرمایا: میری بہن زینب، ظاہر سی بات ان مشکلات سے گزرنا ہے، مجھے اپنی نماز شب میں نہیں بلانا ہے، یاد رکھنا ہے. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ان سخت حالات میں گھوڑوں اور ننگی اونٹ کے پالانوں کے اوپر آپ کو رسیوں سے باندھا گیا. زینب کبریٰ نے کسی مرحلے میں نماز شب کو ترک نہیں کیا ہے. اس حد تک دل کا رابطہ خدا سے. یہ دوسرا پہلو ہے درس عزاداری کا. تیسرا و اہم پہلو اصلاح معاشرہ کی عزاداروں کے اندر یہ احساس ابھارنا
یہ جوش جذبہ ابارنا، جیسے کہ روایت کے اندر ہے انا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، خون حسین مومن کے دل کے اندر تڑپ، انقلاب، اضطراب، بعثت، اٹھان، نا مطلوب حالات کو بدلنے کا عزم و ارادہ اس کے اندر ایجاد کرتا ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ ہے، اور اصلاح معاشرے کی اعلیٰ ترین شکل انقلاب کی صورت میں ہوتی ہے، جو انقلاب اس عزاداری کے اس پہلو کا نتیجہ انقلاب امام مہدی ہوگا عالمی سطح پر، اور اس کا ابتدائی درجہ اس انقلاب کا وہ انقلاب امام خمینی ہے، جو اس عزاداری کا اصلاح معاشرے کا بہترین نمونہ ہے کہ کوئی قوم عاشورہ سے غم بھی لے، سلوک و عرفان بھی لے، اور انقلاب بھی لے۔ ان تینوں پہلوؤں میں عزاداری کے امام خمینی برجستہ ترین نمونہ ہے۔ غم اہل البیت اتنا تھا کہ 2 رومال رکھتے تھے، ایک رومال پسینہ صاف کرنے کے لیے اور ایک رومال امام حسین کے آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے متبرک ہوتے تھے۔ نام حسین سننے کے بعد امام خمینی منتظر نہیں رہتے تھے کہ مصائب بیان کیے جائیں، نام حسین آتا آپ کی آنکھوں پر آنسو بھر آتے اور وہ رومال معطر ہوتا۔ سلوک و عرفان اتنا دیکھیں کہ سخت ترین مراحل کے اندر یاد خدا سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ اپنا مجتہد بیٹا جب شہید ہوا مصطفیٰ خمینی، جسے خود کہا تھا یہ امید اسلام ہے، مجتہد ہے خمینی کا تربیت شدہ، جب وہ شہید ہوئے ہاتھ زمین پر رکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد خدا حافظ، اپنے درس و بحث میں مصروف رہے کہ یہ خدا کی امانت تھی اور خدا نے اٹھا لیا، میرا دل بیٹے کی طرف نہیں ہے، میرا دل خدا کی طرف ہے، میرے روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس حد تک قرب و عرفان کا پہلو، اور پھر اصلاح معاشرہ عزاداری سے انقلاب اسلامی کی صورت میں لیا، اور فرمایا یہ انقلاب مرحلہ آغاز ہے جو ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے۔ مہرچی داری مس سید الشہداء داریم، مہرچی داری مس محرم مسافر داریم، ہم نے سب کچھ یہ شہادت پرور مائیں، تقوی، قرب، سلوک، غم، شجاعت، انقلاب، بڑی بڑی طاقتوں، ظالم طاقتوں کے سامنے ڈٹنا، استقلال، آزادی، یہ سب حسین ابن علی سے لیا ہے۔ اور یہ انقلاب پہلے مرحلے میں ایک نقطے پہ اس نے جانا ہے اپنی آئیڈیل حالت، انقلاب امام مہدی کے لیے نسلوں کو تربیت کرنی ہے۔ یہ 3 پہلو ہیں عزاداری کے، ان 3 پہلوؤں سے ہم نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے، اور ان 3 پہلوؤں سے ہم نے عزاداری سے لینا ہے اور اپنی زندگی کے اجتماعی و انفرادی خلا کو بھرنا ہے۔ جوانان عزیز، معمولی مجلس نہیں ہے۔ اب اس عزاداری کے مختلف پیغام ہیں، درس ہیں، عبرتیں ہیں، پہلو ہیں۔ آج جملہ جو چیز کربلا میں ہمیں تکلیف دیتی ہے وہ امام برحق امام حسین علیہ السلام، جس کی اطاعت کی جانی چاہیے تھی، جس کی امامت و حکومت ہونی چاہیے تھی، اس امام کی نہ اطاعت کی گئی، نہ اس امام کی ولایت کو قبول کیا گیا، بلکہ اس امام کو و ان کی اولاد کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، شہید کیا گیا، اور آپ کے لاش اطہر کو پامال کیا گیا۔ یہ ظلم ہے۔ امامت سے دوری اس حد تک قوموں کو پست و ذلیل کرتی ہے۔ یہ ایک عبرت ہے کہ امامت سے دوری کوئی قابل قبول مطلوب حالت نہیں ہے، نا مطلوب حالت ہے، نا پسندیدہ حالت ہے۔ امامت سے دوری یزیدیت کے قریب لے جاتی ہے، اور جو قومیں امامت سے دور ہوئی، آپ 61 ہجری میں دیکھیں وہ کتنے گرے ہیں، کتنے پست ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج بھی ہم تعلیمی، اقتصادی، سیاسی، خاندانی نظام، ذہنیت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، علوم کے اعتبار سے، سوشل سسٹمز کے اعتبار سے اگر خدا نخواستہ امامت کے معیارات کے مطابق ہم استوار نہ ہوں، پھر ہم بھی اتنے ہی دور چلے جائیں گے، ہم سے بھی خدا نخواستہ اتنی ہی خیانتیں ہوں گی۔ امامت کی اطاعت، امامت کی شناخت، امامت کی نصرت، یہ کربلا کا 2 ٹوک پیغام و درس ہے۔ کیوں؟ ہم ایک امام کے منتظر ہیں، ایک امام نے آنا ہے۔ روایات میں لکھا گیا ہے امام مہدی علیہ السلام اور امام حسین کی شباہتیں ہیں۔ یہ موضوع یہاں حاجی گام کے عشرہ اول میں بیان کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ امام حسین کے شہدائے کربلا،
یہ نمونہ ہے روایت کے مطابق منتظرین امام مہدی کے لیے، اور خود امام حسین کے شبیہ ہیں امام زمن، آواز امام زمن کی امام حسین جیسی شبیہ، موقف امام مہدی کا امام حسین کا موقف، اصلاح معاشرہ و اصلاح عالمی سطح تک عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا۔ امام مہدی علیہ السلام عاشور کے دن قیام کریں گے، عاشور کے دن قیام کریں گے، اور امام مہدی جب قیام کریں گے پوری دنیا کو امام حسین کے توسط سے، امام حسین کی مدد سے اپنا تعارف کرائیں گے، اور پوری دنیا قبول کرے گی۔ یعنی کہیں گے اے لوگو، میں اسی حسین جس کو پیاسا مارا گیا اسی کی نسل میں سے ایک بیٹا ہوں، اور اسی امام کے خط و راہ پر چلنے کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ لہٰذا یہاں پر امام کی اطاعت کا درس اور امامت سے دوری و امام کی معصیت، امام کی پہچان نہ ہونا انسان کو کتنا گراتی ہے۔ ہم کربلا کے آئینے میں دیکھیں، وہ امت یزید کو دیکھیں جو امامت سے دور ہوئی، عبرت ہے۔ ان جیسے نہیں ہونا، ان جیسا رویہ نہیں اپنانا تعلیمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میدان میں۔ اور وہ 72 جنہوں نے امام کی نصرت کا حق ادا کیا وہ سروں کے تاج بن گئے۔ ان جیسے بننا ہے، ان سے درس لینا ہے، اور ہم نے اپنے زمانے کے امام منتظر امام مہدی کو لبیک کہنا ہے، نصرت کرنی ہے۔ یہ خلاصہ ہے عزاداری امام حسین کا۔ یہ عزاداری کیوں ہے؟ کوئی ہمارے جوانوں سے پوچھے بھائی آپ اتنی عزاداری کرتے ہو، اتنا خرچہ کرتے ہو، اتنے اہتمام، اتنی قربانیاں، اولاً یہ خدا کا وعدہ ہے، ہم نہیں کر رہے، خدا ہم سے کروا رہا ہے، خدا ہم سے کروا رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں آئے، ہمیں لایا گیا ہے۔ نہ جانے ہمارے ماں باپ کے کون سے اعمال خدا کو پسند آ گئے، یا ہمارے اپنے کہ ہم نے قبیلہ حسینی میں سے قرار دیا۔ اولاً یہ ہے ہم سے کروایا جا رہا ہے عزاداری۔ کیوں اتنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں عزاداری پہ؟ جواب سمپل، یہ عزاداری امام مہدی کے ظہور کے لیے ماحول تیار کرنے والی نسل کی تربیت گاہ ہے۔ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس میں بوڑھے بھی آئیں گے، بچے بھی آئیں گے، خواتین بھی، بے روزگار، باروزگار، امیر، غریب، فقیر، ہر رنگ، نسل، ہر پارٹی، ہر مذہب کا شخص آئے۔ آنے کے بعد ایڈمیشن مل گیا، انسان ہونا شرط ہے۔ عزاداری کی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے انسان ہونا شرط ہے۔ بھلے اعلیٰ نمبر جو لینا چاہتا ہے اسے شیعہ و پیروکار ہونا چاہیے۔ جو اعلیٰ نمبر لینا چاہتا ہے اس حسینی عزاداری کی یونیورسٹی میں وہ پیروکار ہو، وہ ناصر ہو، وہ امام کو بعنوان امام و ولی کے پہچانے، یہ حق ادا کرے گا امام کی نصرت کا۔ ہاں، امام سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس عزاداری میں آنے کے لیے شرط صرف شیعہ کی نہیں، انسان کی ہے۔ ایک سنی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایک کافر بھی اٹھا سکتا ہے، شیعہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس یونیورسٹی میں آئے، اور یہ یونیورسٹی تربیت گاہ ہے، یونیورسٹی ہے، درسگاہ ہے امام مہدی کے انقلاب کے لیے ماحول پیدا کرنے والی نسل کی تربیت کرنا، اور ایک عالمی انقلاب کو چلانے کی ٹریننگ دینا، ایک عالمی انقلاب کو برپا کرنے کے احساسات ابھارنا، اور ایک عالمی انقلاب کو چلانے کے لیے قابل لائق صلاحیتوں کے حامل مدیر افراد، مدبر افراد، باشعور افراد، خواتین، بہت سارے شعبوں کے ان افراد کی پرورش کرنا۔ اب امام کو مجتہد بھی چاہیے، ادھر سے نکلے، مجتہد بننے کا عزم یہاں سے ملے۔ اب امام کو سائنٹسٹ بھی چاہیے، نہ وہ سائنٹسٹ جو اپنے علم کو بیچ کر نسلوں کی نابودی کا سامان فراہم کرے، نہ وہ سائنٹسٹ چاہیے امام مہدی کو جو علم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی حامل ہو، تربیت کے ساتھ ساتھ باہنر بھی ہو، اور اتنا باوفا ہو حسین ابن علی کے ساتھ، اپنے علم سائنس کی صلاحیت کو امام و امام مہدی کی راہ پہ خرچ کرے۔ سائنٹسٹ بھی چاہیے اس یونیورسٹی میں، ایسی مائیں چاہیے جو امام مہدی کے عالمی انقلاب کے لیے رہبر، مدیر، مینجمنٹ کے افراد فراہم کرے۔ وہ مائیں بھی چاہیے، وہ امت بھی چاہیے جو امام کے اس انقلاب کے لیے امام کا ساتھ دیں گے۔ لہٰذا اس نیت کے ساتھ اس عزاداری کی مجلس کے اندر آئیں۔ اب ایک اہم حدیث میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ آپ سے جناب عامر نامی ایک صحابی نے پوچھا
واقع غدیر کے بعد، رسول اکرم کی رحلت کے بعد اور امیر المومنین کا حق غصب ہونے کے بعد، یا فاطمہ الزہرا، حضرت زہرا درس بھی دیتی تھی، محدثہ بھی تھی، کلام کرتی تھی جبرائیل کے ساتھ، اور وہاں سے جو کلام آتا امت کو پیش کرتی تھی۔ بیداری شعور پھیلانے میں خواتین کا بڑا کردار ہے۔ حضرت زہرا نے باقاعدہ شاگرد تربیت کیے ہیں۔ یہ آیا سوال کہ یا زہرا سلام اللہ علیہا، رسول اکرم نے اپنے بعد کسی کو جانشین بنا کے نہیں کیا۔ حضرت زہرا نے فرمایا کیا آپ غدیر کا پیغام بھول گئے؟ غدیر کے دن رسول اکرم نے امیر المومنین کا ہاتھ بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس چیز کا راہبر ولی مولا، مولا یعنی میں اور آپ کی زندگی پر، میں اور آپ کی صلاحیتوں پر، میں اور آپ کے مال پر، میں اور آپ کی اولاد پر، میں اور آپ کی پراپرٹی پر، میں اور آپ کی جان و گردن پر، میں اور آپ سے زیادہ حق جس کا ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ مولا اسی کو کہتے ہیں۔ مولا بنا کے گئے امیر المومنین۔ پھر انہوں نے کہا تو کیوں امام کا حق غصب ہوا؟ کیوں آج امام نہیں ہے، کوئی اور اس مسند پر بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں امام نے اپنے حق کو نہیں لیا؟ یہاں پر یہ حدیث بیان کی حضرت زہرا نے، فرمایا امام کی مثال کعبے کی ہے۔ کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا کہ میرا حق ادا کرو، بلکہ ان لوگوں پر واجب ہے وہ اپنی صلاحیت پیدا کر کے اس کعبے تک پہنچ جائے۔ کہ یہ لوگوں کا کام تھا، علی کا غصب شدہ حق دلائیں، یہ امت کا کام تھا۔ وہ امت کاروباروں میں مصروف ہو گئی، وہ امت میڈیا میں مصروف رہی، وہ امت کھیل کے میدان آباد کرنے لگی، وہ امت علی کا حق دلانے کے لیے نہیں آئی۔ اور علی 25 سال کرب و عذاب کی حالت میں رہے، حق غصب کیا گیا۔ یہ حدیث بہت اہم حدیث، اور آج امام زمن کے اعتبار سے میں اور آپ کی ذمہ داریوں کو بتاتی ہے۔ یہ حدیث امام زمن کے منتظرین کی ذمہ داریاں۔ بعض اوقات جوانان پوچھتے ہیں آغا صاحب بتائیں امام زمن کے ظہور کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جوان، یونیورسٹی کے جوان، کالج کے جوان، کاروباری افراد، خواتین، مائیں، پڑھی لکھی، ان پڑھ، کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ذمہ داری ہے امام کی نسبت؟ اور امام کے ساتھ میرا کیا رابطہ ہونا چاہیے؟ صرف امام سے یہ رابطہ نہ ہو کہ مشکل میں پڑھیں تو امام مہدی کو یاد کریں۔ وہ مسجد جمکران میں نے عرض کیا ہے کہ اتنا بڑا رش تھا، ایک عالم دین مجتہد نے کہا یا مولا اتنے لوگ آ گئے ہیں، اب آپ کے ناصر بن گئے، کیوں نہیں آتے؟ نیند آئی اور امام خواب کی حالت میں آئے، کہا اے مولانا، اے مجتہد، آپ بلاتے تو ہو، یہ جو لاکھوں کا اجتماع ہے ان میں 2 افراد آئے ہیں مجھے بلانے کے لیے، 22 لاکھوں افراد باقی جی کسی کی جاب کی مشکل ہے، کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کو نوکری نہیں ملی، کسی کی مشکل ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کوئی مریض ہے، علیل ہے، اپنی حاجات کے لیے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام سے حاجات نہ مانیں، وہ فیض خدا کا وسیلہ ہیں، اپنی تمام حاجات امام سے ہی مانگے اور کہیں سے نہیں ملے گا، صرف امام ہی دیں گے۔ اپنی چھوٹی و بڑی حاجات تمام امام سے مانگے، یہی حکم ہے۔ لیکن یاد رکھنا اپنی حاجات و مشکلات کے رش میں امام کو نہ بھولے بیٹھے، قربانی سیکھیں۔ اپنی حاجات و مشکلات کے اس رش میں خود امام کو بھی بلائیں، اے امام آپ کی ضرورت ہے، اگر یہ مشکلات حل ہوں یا نہ ہوں خود آپ کی ضرورت ہے۔ وہ زندگی ہی کیا جس میں امام نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جو امام کی امامت کے زیر سایہ نہ گزرے، وہ جاہلیت ہے۔ لہٰذا یہ حدیث حضرت زہرا کی میں اور آپ کی ذمہ داریاں امام مہدی کی نسبت، اور یہ عزاداری کا ایک ہوم ورک ہے نسلوں کے لیے۔ آئیں تیار ہوں خود اور ایک امت کو بدلنے کا عزم کریں، اس امام کے ظہور و انقلاب کے لیے اپنے دل کو، زندگی کو، گھر کو، محلوں کو، اداروں کو آمادہ و تیار کریں، سوسائٹی کو۔ حضرت زہرا نے فرمایا مثل الامام کمثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی ہے۔ کعبے سے مراد کیا جی؟ یہاں مثال ہے حج کے لیے، مثلا حاجی، یہ نہیں کہ میں سکردو میں حاجی بننا چاہتا ہوں تو کعبے کو ادھر نہیں بلاؤں گا، حاجی اس وقت کہلاؤں گا کہ میں جاؤں یہاں سے سفر کی مشکلات تحمل کر کے کعبے کے گرد طواف کر کے ادھر آؤں، حاجی شمار ہو جاؤں گا۔ لیکن حاجی کے لیے کچھ صلاحیتیں ہیں،
ایک فقیر بے روزگار پر حج واجب نہیں ہوتی. حاجی اولاً مالی استطاعت پیدا کرے. ہر شخص حج نہیں کر سکتا. حاجی بننا ہے مالی استطاعت ہو، مال ہو آپ کے پاس اتنا کہ حج پر جا کے آنے تک بیوی بچوں کے کھانے خوراک کے لیے کچھ ہو. ایک چیز جسمانی صلاحیت بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ بیچ سفر میں بیمار ہو جائے، دوسروں کی اذیت کا باعث بنے. اس لیے حج جوانی میں کرے اگر شرائط آئی ہیں تو، یہ ٹال مٹول نہ کریں. جسمانی صلاحیت بھی ہو، بالے مالی صلاحیت بھی ہے، جسمانی صلاحیت بھی ہے، وسائل فراہم ہو، حکومتی روابط صحیح ہو، پاسپورٹ ملا ہو، ویزا ملا ہو، کاروان ہو، ٹکٹ ملے. یہ سب شرائط حاصل کر کے پھر آپ جاؤ شعور و بصیرت کے ساتھ کعبے کے گرد طواف لگا کر آؤ. آپ جاؤ گے کعبے تک، کعبے کو اپنے پاس نہیں بلاؤ گے. یہاں حضرت زہرا فرماتی ہیں خواہ علی مرتضیٰ کا حق دلانا ہو یا آج امام زمن کو بلانا ہو، اس انتظار میں نہ رہیں. امام آئیں گے تو سارے مسائل حل ہوں گے، بلکہ امام کعبے کی مثال ہے. آپ اپنی صلاحیت بڑھاؤ، آپ اپنے شعور میں اضافہ کرو، آپ امام کی معرفت کو پہچانو، امام کی معرفت حاصل کرو. امام کیا کام کریں گے اس مشن کو سمجھو، اور وہ کام جو امام ظہور کے بعد کریں گے آپ ابھی سے وہی کام کرو. آپ گویا کعبے کی طرف حرکت کر رہے ہو، نہ اس انتظار میں رہیں جی امام نے آ کے مسائل حل کرنا ہے. اب کچھ مائیں خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. لیکن کیوں اس حدیث کے مطابق ہم عمل نہیں کر رہے؟ بہت ساری رکاوٹیں. از جملہ سوشل میڈیا نے، انڈین فلموں نے ہمیں امامت سے دور کیا ہے. جوانان عزیز، ہمارے ذہن کو اغوا کیا ہے. یہاں کیا نظریہ دے رہے کہ امام اس انتظار میں نہ رہے امام آئیں گے تو آپ کچھ کریں گے یا امام سارے کام کریں گے. نہ، امام کعبے کی مثال ہے. وہ کام جو امام نے کرنے ہیں ابھی سے آپ کرنا شروع کرو. یہ امام کی نصرت ہے، اور سوسائٹی آہستہ آہستہ امام کی نصرت کے لیے قابل و تیار ہوتی جائے گی. لیکن ہمیں انڈین فلموں میں ہماری نوجوان نسل کو دکھایا جاتا ہے، اس میں ایک ہیرو بنایا جاتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، جس کی بھی کوئی مشکل ہو وہ پہنچتا ہے اور سارے کام پلک جھپکنے تک کرتا ہے. اور جوانوں کو ان افسانوی میڈیا کے کرداروں نے، ان فلموں نے امامت کے کانسیپٹ کو خراب کرا ہے. اور آج بعضوں نے اسی طرح پیش کی کہ امام آئیں گے تو سارے مسائل حل ہوں گے، امام آئیں گے تو خود عدل و انصاف قائم کریں گے، امام آئیں گے تو جو ہے خاندانی نظام درست ہوگا، امام آئیں گے تو تعلیم تیزابی تعلیم سے نوری تعلیم میں بدلے گی، امام آئیں گے تو جو ہے نفرتیں ختم ہوں گی، تعصبات ختم ہوں گے، امام آئیں گے تو جوانان جو ہے مراکز دینی کی طرف، مساجد کی طرف آئیں گے، آباد کریں گے. نہ، امام آئیں گے اس وقت اگر ساتھ نہیں دیا تو پھر تباہی ہے. وہ کام، یہی کام جب امام آ کے کریں گے اس سے پہلے آپ کرو، تاکہ امام کا ظہور جلدی ہو اور تاکہ آپ امام کے ناصرین میں شمار ہوں، تاکہ میں اور آپ یہ کام کر کے اپنے وجود ایمانی وجود و درجے میں اضافے کا باعث بنے، امام کے بہتر انداز میں نصرت کر سکے، اعلیٰ درجے کی نصرت ہم کر سکے. لہٰذا یہ میڈیا آج نسل کو امام زمن سے دور کر رہی ہے. خصوصاً 3 کام ہو رہے ہیں جوانان عزیز. ایک، علوم کے ذریعے سے خاص اعلیٰ دماغ کو چرایا جا رہا ہے. سوشل سائنسز کے ذریعے سے آج ہمارے اعلیٰ دماغ کو چرایا جا رہا ہے. ڈراموں کے ذریعے سے عوام کے ذہن کو اغوا کیا جا رہا ہے، خصوصاً خواتین. اور کارٹونز کے ذریعے سے امام زمن کی نصرت کرنے والی نسل کو اغوا کیا جا رہا ہے. آج یہ ساری نسل مسنگ پرسنز میں شمار ہو رہی ہے. چرایا گیا ہے ان کے معیارات کو، ان کی ذہنیت کو. آج آپ دیکھیں ایک ڈرامہ دکھایا جاتا ہے، ڈرامے میں پہلے زمانے میں معلومات دی جاتی تھی، آج ڈرامے میں گناہ شناسی، گناہ کیسے کرنا اس کی ٹیکنیک سکھائی جا رہی ہے. طلاق بڑھ رہی ہے، جس گھر میں ڈرامے زیادہ سنے جائیں سوء ظن میں اضافہ ہوتا ہے، طلاق کے ریشو بڑھ رہا ہے، طلاق کی تربیت دی جا رہی معاذ اللہ.
سوئے زن کی پریکٹس ڈراموں میں دی جا رہی ہے. ایسے ڈرامے کے اسکرپٹ و ڈرامے کا مواد لکھا جا رہا ہے. ساس جو ہے نا بہو پہ شک کرتی ہے، بہو ساس پہ شک، اور ساس کو کیسے گھر سے باہر نکال رہے ہیں اس کی ٹیکنیک، بہو کو کیسے بیٹے کی نگاہوں سے گرانا ہے اس کی ٹیکنیک، پھر بے حیائی کے لباس، اس لباس کی ترویج پرکشش انداز میں. جب یہ ڈرامہ دیکھتی ہیں خواتین، پھر سوئے زن کا شکار ہو کے اپنی فیملی برباد کرتی ہے. سوئے زن کا شکار اور ان کی غلط تربیت کے نتیجے میں گناہ شناسی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چوری و ڈاکے کے ایسے فارمولے ان کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں جو اس کے پہلے نہیں تھے ان کے ذہن میں. ان کارٹونوں اور فلموں کے ذریعے سے عوام کو، کارٹون کے ذریعے سے امام زمن کی نصرت کرنے والی فوج کو امام زمن کے خلاف بنایا جا رہا ہے. فلسفہ حجاب کے خلاف ٹریننگ، فلسفہ روزے کے خلاف ٹریننگ، حلال و حرام کی تمیز مٹائی جا رہی ہے. 12 قسم کے کارٹون ہیں، میں تفصیل سے بیان کروں تو وقت نہیں یہاں پر. 12 قسم کے کارٹون، ہر قسم کا حربہ. ایک کارٹون سکھا رہے بچیوں کو، یہ بچے دیکھ رہے ہیں، یہاں سے نام لینا بھی مناسب نہیں ان کارٹونز کے، بچیاں دیکھ رہی ہیں. اس کارٹون میں باقاعدہ اس کارٹون میں بچیوں کو سکھایا جا رہا ہے. ہم تو موبائل دے کے خوش ہیں جی، بیٹی جو ہے نا موبائل دیکھ رہی ہے، اس کے کپڑے بھی خراب نہیں ہو رہے ہیں، شور بھی نہیں ہو رہا، اور گھر میں ڈسٹربنس بھی نہیں، جبکہ اس کے کپڑے نہیں خراب ہو رہے، اس کا کردار خراب ہو رہا ہے، اس کی ذہنیت خراب ہو رہی ہے. بعض کارٹون میں بچیوں کو رات 12 بجے کے بعد فرینڈشپ کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اور یہ ہم دے رہے ہیں. بعض کارٹونوں میں حرام کھانے کے ہنر، روزے سے دوری کا ہنر سکھایا جا رہا ہے. مثلا میں نام لیتا ہوں ایک کارٹون کا، دیگر مجالس میں بھی لیا ہے. مائیں توجہ کریں، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اولاد مٹی سے، پتھر سے، پانی سے کھیلے، اس سے اس کی عقل تیز ہوتی ہے. کپڑے خراب ہونے دو، مشکل نہیں ہے، اس کا کردار خراب نہیں ہوتا، اس کی ذہنیت خراب نہیں ہوتی. جتنا مٹی سے کھیلے، پتھر سے کھیلے، سبزے سے کھیلے، نیچرل طبعی چیزوں سے جتنا کھیل سکتا ہے کھیلے. البتہ خیال رکھیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچانے پائیں، باقی کھیلیں. اس سے ان کے ٹینشنز دور ہوتے ہیں، اس سے ان کی عقل تیز ہوتی ہے، اس سے ان کا اعتماد اپنے اوپر بڑھتا ہے. لیکن کارٹون کے حوالے کر کے ہم نے سمجھا ہے بچہ جو ہے نہیں جا رہا. بھلے غلط بری سوسائٹی پر بھی نگاہ رکھیں، ایسے ہی آزاد نہ رکھیں. مثلا ایک کارٹون 12 جگہوں پہ میں نے ذکر کیا، یہ موٹو پتلو، یہ دیکھا جاتا ہے یا نہیں جاتا ادھر؟ بھلے دیکھا جاتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد. اب میں 12 کارٹونز پہ پہلے 3 مجالس پڑھ چکا ہوں 4-5 سال پہلے، ان میں کیا عذاب دیا جا رہا ہے میں اس پہ نہیں جاؤں گا. صرف اس کارٹون کو سمجھے کیا زہر دیا جا رہا ہے اور کس مکاری کے ساتھ، اور کیا تربیت دی جا رہی ہے حرام خوری کی. یہ کارٹونسٹ نسل کل امام مہدی کے خلاف اٹھیں گے، کیونکہ امام زمان کے خلاف، امام حسین کے خلاف نطفہ ناپاک جسے ملا اور لقمہ ناپاک جسے ملا وہ اٹھے تھے. یزید کو کہا یزید تو نطفہ ناپاک کا نتیجہ ہے. عمر اسد تو نے کہا کہ میں پہلا تیر حسین کے لشکر کی طرف پھینک رہا ہوں، گواہ رہنا تاکہ رے کی حکومت مجھے ملے. اے عمر اسد مشکل کیا ہے تیری؟ حسین خطبے دے رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، عیسائی بدل رہے ہیں، تو کیوں نہیں بدل رہا؟ تو تو عالم دین کا بیٹا ہے، تو تو مجاہد کا بیٹا ہے، تو تو فاتح ایران کا بیٹا ہے. کہا تیرے پیٹ میں لقمہ حرام آ گیا. لقمہ حرام، نطفہ حرام ہر زمانے کے حسین کا قتل کراتا ہے، ہر زمانے کے حسین کا راستہ روکتا ہے. اب آپ دیکھیں اسی موٹو پتلو میں لقمہ حرام کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، دیگر کارٹونز میں نطفہ حرام کی ٹریننگ دی جا رہی. نہیں بچوں کو، یہ بچے کارٹون دیکھ کے 7 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے. بالغ اس موٹو پتلو میں کیا کرتے ہیں جی؟ اس موٹو صاحب کو بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کہتے جب تک پیٹ میں کچھ نہ آئے دماغ کی پتی نہیں چلتی. اس سے کیا سکھا رہے ہیں؟ بھوک اتنی مضبوط شے ہے جو آپ کے دماغ پہ بھی حکومت کر سکتی ہے. جب بھوک لگے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. بھوک کے سامنے آپ شکست کھاؤ گے، بھوک کے سامنے آپ عاجز ہو،
بھوک کے سامنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کانسیپٹ کے ساتھ بڑے. کل رمضان میں جو بھوک مقدس تھی، رمضان کی بھوک اس کے لیے ایٹم بم کی طرح گرے گی. ماں باپ اس کو سحری میں بھی جگائیں گے، سحری کھا کے بھی روزہ نہیں رکھے گا. بھوک کو اتنا بڑا، اتنی خطرناک شے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کے سامنے آپ کی دماغ اور دل کچھ بھی نہیں چلتا. ایک دوسری چیز، اب اس بھوک کو مٹانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اجازت لیے بغیر یہاں لقمہ حرام کھانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. اجازت لیے بغیر کسی کی دکان کے سموسے کا پورا دیگ اونڈیل لیتا ہے. اولاً بے ادبی، کھانا کھانے کے آداب ہیں، اہل بیت نے سکھائے ہیں. آپ بیٹھ کے کھاؤ. یہ فاسٹ فوڈ کھانے والے فاسٹلی اسلام سے نکل رہے ہیں. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے لائف اسٹائل فاسٹ فوڈ، یہ مغربی کلچر ہے سرمایہ دارانہ. تاکہ جو ٹائم کھانا کھانے میں لگ رہا ہے وہ ٹائم کھڑے کھڑے ایک چوک میں کھائیں اور پھر کمپنی کا پرزہ بن کے وہاں کام کرتا رہے. سرمایہ کاروں کی اکانومی بڑھے، پھر خودکشی بڑھے گی، پھر ٹینشن آئیں گے. کیا کر رہے ہیں؟ پورا کھا رہے دیگ سموسے کا، سموسے کا کیک کھا رہے. اس میں بے ادبی بھی سکھا رہے ہیں. ہمیں کہا کہ کھانا کھاؤ بیٹھ کے کھاؤ. کھانا جب کھاؤ گھر میں ٹی وی بند ہو، موبائل بند ہو. یہ جرم ہے. کھانا کھاؤ تو کھانے کی طرف توجہ ہو تو یہ کھانا آپ کی غذائیت بنتا ہے. پھر کھانا آپ کی انرجی میں بدلتا ہے. پھر استاد جو پڑھاتا ہے، عالم جو سکھاتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. آپ موبائل بھی چیٹنگ کر رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو. یہ کھانا نہیں، آپ پتھر کھا رہے ہو. یہ آپ کا معدہ بھی خراب کرے گا، یہ آپ کو نفسیاتی مریض بنائے گا. کیوں معدے کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں؟ کیوں چھوٹی عمر میں کینسر کے امراض بڑھ رہے ہیں؟ دینی آداب کو چھوڑا، ٹی وی موبائل کے سامنے اسیر ہو گئے. بے ادبی سکھائی جا رہی ہے. چپا چپا کے کھاؤ کہا گیا ہے. وہ انڈیل رہے ایسے ہی، اس میں بے ادبی بھی، اور پھر لقمہ حرام کھا رہے ہیں. اس نے تو نہیں پوچھا. مالک بیچارے کو فدو بنا کر، اس کو بیوقوف بنا کر وہ پوری سموسے کی دیگ انڈیل رہا ہے. اور خود غرضی بھی کہ آگے پیچھے اس کے ساتھی ہے، ان تک ایک سموسے کا تینکا بھی نہ پہنچنے پائے، ساری دیگ میں انڈیل لوں گا. یہ خود غرضی ہے. اہل البیت ایثار کا درس دیتے ہیں. اہل البیت مال تو دور کی بات، اکبر جیسے بیٹے کو ایثار کرتے ہیں. یہ مکتب کہاں اور وہ موٹو پتلو کہاں؟ سموسہ کھاتا ہے اور ساتھیوں کو بھی نہیں دیتا. اور نقصان ہی نقصان. لقمہ حرام، فلسفہ روزے کے خلاف تربیت، بے ادبی کی ٹریننگ. اور یہ بچہ ابھی کھیل ہی کھیل میں، یہ راہبر معظم نے فرمایا تھا کہ مجھے خوف ہے. ہم امریکہ کے ایٹم بم سے نہیں ڈرتے، امریکہ کی فوج سے نہیں ڈرتے، امریکہ کے سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں، امریکہ کے ثقافتی نیٹوں سے ڈرتے ہیں. کھیل ہی کھیل میں ایسے کارٹون بنائے انہوں نے، کھیل ہی کھیل میں اہل البیت کے ماننے والے بچوں کو لقمہ حرام کھانے کی ٹریننگ دے دی ہے. اور لقمہ حرام کھا کے کل امام زمان کے مقابلے میں آئیں گے. لہذا زہرا فرماتی ہیں امام کی مثال کعبے کی ہے. آپ جاؤ امام کی طرف، آپ بڑھو، امام کی معرفت آپ پیدا کرو، امام سے دوری آپ پیدا کرو. اور ان میڈیا سے اپنی عورتوں کو، نسلوں کو، بچوں کو بچاؤ. یہ ہمارے بچوں کو مسنگ پرسنز، امام کی نصرت کے میدان سے وہاں نہیں ہے. پھر کل لقمہ حرام کے میدان میں نظر آئیں گے، پھر امام کے قتل کے میدان میں نظر آئیں گے، خدا نخواستہ. لہٰذا یہ حساس مرحلہ ہے. زہرا فرماتی ہیں امام کی نصرت اگر کرنی تو امام کعبے کی مثال ہے. آؤ امام کے پاس جاؤ، کعبے تک آپ نے جانا ہے جناب حاجی. اپنی صلاحیت بڑھا کے جاؤ، مالی صلاحیت بڑھاؤ، جسمانی صلاحیت بڑھاؤ، فکری صلاحیت بڑھا کر اس قابل بنو کہ اللہ کا گھر کعبہ ہے اور اس کے گرد طواف کروں گا تو میں حاجی کہلاؤں گا اور میں ولایت و خدا کے مدار میں زندگی کرنے کے قابل بن جاؤں گا. اپنی دولت کو خرچ کرو اس کعبے تک پہنچنے کے لیے. اپنی جسمانی طاقت کو گراؤنڈوں اور فٹ بال گراؤنڈ میں لڑائی اور جھگڑے کے لیے خرچ نہ کرو. یہ جسمانی طاقت امام کی نصرت کی امانت ہے. دعائے کمیل میں آپ نہیں مانگتے ہو خدایا میرے بازو کی قوی جواری علی خدمتک، میرے بازو کو قدرت دو تاکہ اس سے میں امام کی خدمت کر سکوں. یہ بازو اس لیے نہیں ہے ایک دوسرے کو پتھر ماریں، یہ بازو اس لیے نہیں ہے کہ
فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈوں میں ہم اپنی صلاحیتیں ضائع کریں. یہ بازو امانت ہیں. عباس کے کٹے ہوئے بازو سے پیغام تو سن لیں. بازو کٹ گیا تو عباس نے کیا فرمایا؟ انی احامی ابداً عن دینی و امامی. بازو ایک کٹ گیا کوئی غم نہیں، جب تک بایاں بازو زندہ ہے میں اسی بازو سے امام و دین کا ابد الآباد تک دفاع کرتا رہوں گا. یہ امانت ہے، یہ اعضاء امانت ہے، یہ دل امانت ہے حسین کی. لہٰذا کعبے تک جانے کے لیے مالی صلاحیت چاہیے، جسمانی صلاحیت چاہیے، عقل کی معرفت کی صلاحیت چاہیے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. امام مہدی تک جانا چاہتے ہو، یہ دلوں کا کعبہ ہے امام، دلوں کا قبلہ امام، دلوں کا کعبہ امام. اس امام تک جانا چاہتے ہو. آج دوری ہے، آج امامت سے دور ہیں. آج ہمارا خاندانی نظام، شادی بیاہ کا نظام، تعلیمی نظام، سوشل نظام، میڈیا کے نظام، اقتصادی نظام امامت کے معیارات کے مطابق نہیں ہے. اب امام کعبے کی مثال ہے. اس انتظار میں نہ رہیں امام آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہ، وہ تو ہو جائے گا، لیکن عام نے، میں اور آپ نے ابھی سے وہ کام، وہ صلاحیت اپنے اندر ایجاد کرنی ہے جو اعمال امام نے ظہور کے بعد انجام دینے ہیں. امام کعبہ ہے، اس کعبے تک آپ بڑھو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کر کے اس امام کے قریب چلے جائیں. امام زمانہ بلند تر صلوات. امام کی مثال کعبے کی ہے. کعبے میں ہم حج کے لیے جاتے ہیں. اب یہاں فلسفہ حج کے ذریعے سے امامت کو سمجھایا گیا ہے. جس طرح انسان کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، کعبے کے گرد طواف لگانا یہ حج کے اہم ترین ارکان میں سے ہے. صفا و مروہ میں چکر کاٹنا یہ اہم ترین ارکان میں سے ہے. آب زمزم کا پانی پینا اور اسے دیکھنا اہم ترین حج کے احکام میں سے ہے. حجر اسود کو ہاتھ لگانا یہ اہم ترین احکام میں سے ہے. زہرائے مرضیہ اس حدیث کے اندر ایک تربیتی نظام کا پورا ایک سمندر کھول رہی ہے میں اور آپ کے سامنے. سمندر جتنے درس اس حدیث کے اندر ہے. حج، کعبہ و امامت کو لنک کیا ہے. سمجھنا چاہتے ہو امامت کو، امام زمن کو، اور امام کو سمجھے بغیر امام کی نصرت نہیں کر سکتے. حج کو سمجھو، کعبے کو سمجھو. کعبے کے گرد طواف لگانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ظاہری عمل ہے جو واجب ہے، خدا نے حاجی پر واجب کرا دیا. کعبے کے گرد طواف لگانے کا پیغام، فلسفہ، حکمت، درس دو ٹوک یہ ہے. کعبہ علامت ہے توحید کی. کعبے کے گرد طواف کا مطلب یہ ہے آپ کی زندگی کا محور نہ تعصبات ہو، نہ علاقہ پرستی ہو، نہ شہوتیں ہوں، نہ شیطنت ہو، نہ نفس امارہ ہو، بلکہ کعبے کے گرد 7 طواف کے چکر کاٹ کر اس حد تک پختہ ہو جاؤ میری زندگی کا معیار و محور توحید ہو. میں خدا کے معیارات کے مطابق زندگی گزاروں، میں خدا کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاروں. یہ کعبہ. اسی طرح امام بھی ہے، امام بھی کعبے کی طرح ہے. کعبے کے گرد طواف کرو، امام کے گرد طواف کرو. یعنی آپ کی زندگی کا محوری شخصیت، مرکزی شخصیت، اہم ترین شخصیت جو حق و باطل کا معیار ہو، جو محبت و نفرت کا معیار ہو، جس کے اعمال، جن اعمال کو وہ پسند کرے ان اعمال کو ہم پسند کرے، جن اعمال کو وہ ناپسند کرے ان اعمال سے ہم نفرت کریں. جب اس لیول کی معرفت حاصل کر کے ان تینوں میدانوں میں امام کی اطاعت کی تو یہ ایسے ہے جیسے امام کعبے کی مثال ہے اور اس امام کے گرد آپ نے چکر کاٹے. یہ طواف کا فلسفہ ہے. اب آب زمزم کا پانی پئیں، یہ ظاہری ہے، یہ ظاہری ایک عمل ہے. آب زمزم، علماء کرام نے کتنے اہم پیغامات نکالے. آب زمزم اطاعت کا آب زمزم، اس میں درس ہے. صرف پانی کا آب زمزم نہ پئیں، وہ پانی پئیں علامت یہ ہے، اس سے درس یہ لے، حکمت یہ لے. آب زمزم پی کر یہ اطاعت بھی آب زمزم کی طرح ہے. امام کی اطاعت، امام کی نصرت، امام کی خدمت، امام کے لیے اپنی صلاحیتیں خرچ کرنا، یہ اطاعت آب زمزم کے پانی کی طرح ہے. یہ آب زمزم کا پانی پی کر امام کی اطاعت کا پانی پیو، اور امام کی اطاعت و امام کے سامنے تسلیم ہونے کے میدان میں آپ حاضر ہوں. یہ پیغام ہے. پھر لباس اتارتے ہیں، اپنے علاقائی لباس چھوڑ کر احرام میں لباس احرام پہنتے ہیں.
حج کا لباس، اس پہ لباس کا کیا پیغام ہے؟ اس لباس کا پیغام یہ ہے لباس تعصبات اتار دو، لباس شہوت اتار دو، لباس جاہلیت اتار دو، لباس غفلت اتار دو، لباس امام سے دوری یہ اتار دو۔ اور احرام کا لباس پہننے کا مطلب کیا ہے حاجی؟ یہ لباس اطاعت ہے، لباس بندگی ہے، لباس امام کی اطاعت کے میدان میں زندگی کرنا، یہ اطاعت کا لباس ہے، یہ خدا کے سامنے تسلیم ہونے کا لباس ہے۔ پھر صفا و مروہ میں چکر کاٹو، ہاجر مادر اسماعیل نے 7 چکر کاٹے صفا و مروہ میں۔ یہ صفا و مروہ میں چکر کیوں کاٹے جناب حاجی؟ یہ صفا و مروہ میں چکر، یہ صفا و مروہ دینی میدان کا صراط مستقیم کی مثال ہے۔ دین کی خدمت کے میدان میں صفا و مروہ میں چکر لگا کر یہ درس لے کر آؤ، کل معاشرے میں جا کر میں نے معاشرے کے اندر دین کی خدمت کے میدان میں صفا و مروہ کی طرف فعالیت کرنی ہے، وہاں میں لا تعلق نہ رہنے پاؤں۔ یہ تمام درس۔ اور پھر حجر اسود پر ہاتھ رکھو حاجی۔ حجر اسود یعنی اے اللہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کو دے دیا۔ ہاتھ دینے کا مطلب میں نے عہد آپ کی اطاعت کا باندھا، میں نے قسم آپ کی اطاعت کا باندھا۔ بس اس کعبے کی مثال امام کی ہے۔ اطاعت کا آب زمزم، امام کی اطاعت کا آب زمزم پیو، امام کی نصرت کا آب زمزم پیو، امام کی زندگی کے گرد طواف کرو تو پاکیزگی و طہارت عطا ہوگی۔ کعبے جس طرح کعبے میں ہے، کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے تو اگر حج قابل قبول ہو، حج مقبولہ کی ایک نشانی یہ ہے، حج مقبولہ کی، کہ امام زمن سے ملاقات ہوتی ہے۔ جس نے حج کا حق ادا کیا امام زمن سے ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ باطن کعبہ، ظاہر کعبہ میں ہم طواف کرتے ہیں، باطن کعبہ ہر زمانے کا امام ہوتا ہے، اور حاجی وہ جو کعبے کے گرد طواف کرے۔ ایک علامت یہ ہے کہ حج اگر قبول ہو اس کے تمام گناہ پاک کر دیے جاتے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی متولد ہو گیا ہو، تمام گندگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ بس امام کی مثال بھی کعبے کی ہے، امام بھی پاکیزگی و طہارت عطا کرتا ہے۔ روایات کے اندر امام کی ایک مثال، جوانان عزیز میری گفتگو تمام، روایات کے اندر امام کی ایک مثال پانی کی دی ہے، پانی، اور شیطان کی مثال بھی پانی ہے، امام کی مثال بھی پانی ہے۔ کون سا پانی؟ اس پانی کی مثال ہے امامت۔ یہاں سے سمجھیں امامت کے بغیر کتنی نجاست ہماری سوسائٹی کی طرف آتی ہے، اور امامت آئے تو کتنی طہارت ہماری سوسائٹی کی طرف آتی ہے۔ امام کی مثال اس پاکیزہ، پاک، صاف، شفاف پانی کے چشمے کی ہے جو بلند و بالا پہاڑ کے اوپر یہ چشمہ ابل آتا ہے، پھوٹتا ہے۔ ظاہر بلند پہاڑ کے اوپر چشمہ آئے تو وہ پانی نیچے شہر کی طرف آتا ہے، اور وہ پانی جہاں جہاں آئے پاک، صاف، شفاف چشمے کا ہے۔ اس میں اور آپ لباس کی گندگی کو بھی پاک کرتے ہیں، بدن کی گندگی کو بھی پاک کرتے ہیں، ماحول کی گندگی کو بھی پاک صاف کرتے ہیں، اور اس پانی کی وجہ سے شہر میں سبزہ ہے، شہر میں بہار کا موسم ہے، شہر میں ہریالی ہے، فصلیں ہیں، پھل ہے، بنجر پنا ختم ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، خوشحالی ہے۔ امام کی مثال اس بلند چوٹی پر امٹ آنے والے چشمے کی مثال ہے۔ اگر امامت کو سمجھ لیا تو یہ امامت طہارت کا پانی میں اور آپ کی طرف لے کر آتا ہے۔ وہ پانی ظاہری، جسمانی و لباس کی گندگی کو دھوتا ہے۔ امامت کا پانی، امامت کی اطاعت کا پانی، امامت کی تعلیمات کا پانی نسلوں کی نجاست کو دھو کر صاف کرتا ہے۔ سوسائٹیز کی، بنو امیہ و استکباری طاقتوں کی، میڈیا کی، تعلیم کی، سیاست کی، کرپشن کی، تعصبات کی، شہوتوں کی گندگی کو دھو کر پاک صاف کرنے والے اس الہی سلسلے کا نام امامت ہے۔ امامت کا آب زلال پورے شہر کو، گھروں کو معطر کرتا ہے۔ شیطان و شیطانی نظاموں کی مثال بھی پانی کی طرح ہے، لیکن اس گٹر کے نالے کے پانی کی مثال ہے۔ گٹر کا نالے کا پانی اگر بلند پہاڑ پہ آئے اور وہ کسی شہر کی طرف آئے سیلاب بن کر، تو وہ سیلاب آپ کے شہر کو، آپ کے گھر کو، آپ کے تعلیمی اداروں کو، آپ کے مقدس مراکز کی طرف بدبو منتقل کرے گا۔ اس گٹر کے نالے کے پانی کی مثال ہے آج استکباری طاقتیں، امریکہ کا ہالی ووڈ کا نظام، کارٹونوں کا نظام، یہ گندگی
ہر گھر میں، ہر چوک میں، ہر گلی میں اس کی بدبو محسوس ہوگی۔ لہٰذا امام کی نصرت کے لیے آئیں، قریب ہوں، تاکہ یہ گندگی، کردار کی گندگی، نسلوں کی گندگی پاک ہو جائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں یہ جو قرآن جلاتے ہیں امام مالک، ان میں 98% آبادی امامت سے دوری کتنی نجاست لے کر آتی ہے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی اعلیٰ درجے کی ہے، ان کے پاس وسائل زندگی اعلیٰ درجے کے ہیں، ان کے پاس سڑکیں پکی ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، لیکن امام سے دور ہو گئے، امامت کی اطاعت سے باہر آ گئے، شیطان کی اطاعت کی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آج ان کی آبادی کا 60%، بعض ممالک میں 80%، بعض ممالک میں 40% آبادی زنا زادگان پر مشتمل ہے۔ یہ گندگی، شہوتوں کی گندگی آ گئی۔ لیکن جو امامت کے دامن کو تھامیں گے، وہاں ممکن ہے غربت ہو ظاہری، لیکن حقیقی معنی میں تقویٰ، پاکیزگی، نسلوں کی پاکیزگی امامت کے اندر ہے۔ بس امامت کی اطاعت و امامت کا نظام و امام کی معرفت و امام کی ہدایت وہ پاک و صاف شفاف پانی کی طرح ہے جو ظاہری میل کچیل نہیں، نسلوں کے کردار کے اندر آنے والی ناپاکیزگی کو پاک کر کے انہیں صاف و شفاف بنا کر ایک چرواہے کو ابو ذر غفاری بناتا ہے، ایک آتش پرست کو سلمان فارسی بناتا ہے، اتنا اٹھاتا ہے سلمان منا اہل البیت۔ ایک افریقہ کے غلام کو امامت کی تعلیمات و ہدایت اتنی پاکیزگی دیتی ہے، اتنا اٹھاتی ہے، اتنی ہدایت کا جذبہ اٹھاتی ہے، اتنے ان کے دل کو پاک کرتی ہے، اتنا اس کی معرفت کے شعور کو بڑھاتی ہے، ایک افریقہ کا غلام بلال حبشی بن جاتا ہے۔ امامت کے سائے میں آئے، خواہ وہ امام ولایت فقیہ کی صورت میں کیوں نہ ہو، ولی فقیہ کی صورت میں کیوں نہ ہو، اگر اس امام کو افریقہ کا شیخ زقزاقی ایک سنی جوان اس امام کے سائے میں آئے، اس امام کی اطاعت کرے، اس امام کے قریب ہو، امام خمینی اس سنی جوان کو شیعہ بناتا ہے، اور وہ شیعہ انقلابی جوان نائجیریا میں 1,20,00,000 افراد کو شیعہ بناتا ہے۔ اس میں امامت کی اطاعت کا جذبہ اتنا آتا ہے، 6 بیٹے امامت کی راہ میں قربان ہونے کے باوجود احساس فخر کرتا ہے، نیا کپڑا پہن کے آتا ہے کہ آج میرے 3 بھائی بیٹے شہید ہوئے، تینوں کو قبر پہ میں اتاروں گا۔ کیوں؟ آج حسین کی سیرت پہ گیا۔ یعنی خود غرضی کہاں کارٹونوں کی اور کہاں یہ ایثار و فداکاری۔ زقزاقی 6 بیٹے قربان کرنے کے باوجود بھی کہتا ہے، اے مولا اب تک آپ کی اطاعت کا، نصرت کا حق ادا نہیں ہوا۔ امامت اتنی پاکیزگی و طہارت میں اور آپ کے اندر ایجاد کرتی ہے۔ بس عزاداری کا اہم ترین فلسفہ زمانہ بلند تر صلوات۔ بس عزاداری کا اہم ترین فلسفہ جوانان عزیز امام کعبے کی مثال ہے۔ کعبے کے قریب میں اور آپ نے ہونا ہے۔ اس کعبے کے قریب ہونے کے لیے اپنی علمی صلاحیت بھی بڑھاؤ، فکری صلاحیت بھی بڑھاؤ، گناہوں سے جتنا بچیں گے، دور ہوں گے، امام کے قریب ہوں گے، معصیت سے جتنے بچیں گے امام کے قریب، معرفت جتنی بڑھے گی امام کے قریب۔ لیکن اگر کوئی اس کعبے کے قریب نہ ہو، امامت سے دور ہو جائے، امامت کی تعلیمات سے متاثر نہ ہو، تو پھر شیطان کی وہ نجاست کتنا ناپاک کرتی ہے۔ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آئیں 61 ہجری کی کربلا میں وہ لوگ جنہوں نے حسین کو شہید کیا اور آپ کے آل کو اسیر بنایا، ان ناپاکوں نے کتنا ظلم کیا۔ 11 محرم الحرام جب حسین کو شہید کرنے کے بعد عباس کے سر کو نوک نیزہ پر، علی اکبر کے سر کو نوک نیزہ پر، اور امام حسین کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر کے کوفے کی طرف بھیجا گیا، اور امام کا لاشا بے یار و کفن، بے غور و کفن کربلا کی ریت پر، آپ کے لباس اطہر کو بھی لوٹا گیا، اور آپ کی لاش اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور اب زینب کو رسیوں سے باندھا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اونٹوں سے باندھا گیا، اور انہیں اسیر بنا کر کوفہ لے جانے کی تیاریاں ہوئی۔ زینب کبریٰ نے، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں کو یوں گردن کے پیچھے باندھا گیا تھا،
پیروں کو اونٹ کے ساتھ باندھا گیا تھا، علی کی بیٹی زینب کبریٰ۔ لوگ کتنے گر جاتے امامت سے دور ہوں۔ کہا بیٹا سجاد یہ اشقیا ہمیں اسیر بنا کے کوفہ و شام تو لے کر جائیں گے، لیکن ان سے کہیں تھوڑی مہلت دے دیں، ہم اپنے بھائی حسین کے لاشے سے ملنا چاہتے ہیں، آخری وداع کرنا چاہتے ہیں حسین کے لاشے سے۔ حضرت سجاد نے اجازت لے لی اور ان اشقیا نے اجازت دے دی، تھوڑی دیر کی مہلت دے دی۔ اتنے میں رسیاں کھولی گئی، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے حسین کے لاش پر گرایا اور گرا کر چند ٹکڑوں کو اٹھایا۔ اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ اس قربانی کو قبول کر لے۔ زینب حسین کے لاش اطہر پر گر کر زار و قطار رونے لگی، اور اتنی روئی عزادارو، ایک بی بی کوئی عباس کے لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہے، کوئی اکبر کے لاشے پر، اور مادر اصغر رباب اصغر کے لاشے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ میرا پیاسا اصغر جو مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کے مر گیا، اس کی لاش کیوں نہیں مل رہی مجھے؟ میں اپنے اصغر کی لاش سے مل کر اسے پرسہ دینا چاہتی ہوں، نہ جانے پھر مجھے اصغر کی لاش سے ملاقات کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اصغر کی ماں اصغر کے جنازے کو ڈھونڈ رہی ہے، اکبر کی ماں اکبر کے جنازے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ زینب کبریٰ اپنے اون محمد کے جنازے کو نہیں بلکہ حسین کے لاشے سے چمٹ کر رو رہی ہے۔ اے حسین، تو وہی حسین ہے جسے میری زہرا نے پیدا کیا تھا، اجرکم ربکم۔ اتنا روئی ہیں یہ خواتین و بیبیاں عزادارو۔ لشکر یزید میں کوہرام بپا ہو گیا۔ ان لعینوں نے سجاد سے کہا، اے سجاد اپنی پھپھی زینب کو و دیگر خواتین کو ان لاشوں سے دور کرو، جدا کرو اور کوفے کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سجاد نے فرمایا مجھ میں جرت نہیں ہے میں زینب کو حسین کے لاشے سے جدا کروں، میں رباب کو اصغر کے لاشے سے جدا کروں، میں اکبر کو اکبر کی ماں کو اکبر کے جنازے سے جدا کروں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، انہیں رونے دیا جائے۔ ان لعینوں نے کہا اے سید السجاد تیری پشت پر اس وقت تک تازیانے برساتے رہیں گے جب تک تو زینب کو جدا نہ کر لے۔ سجاد نے کہا میں تازیانے برداشت کر لوں گا بیمار امام، لیکن زینب کو حسین کے لاشے سے جدا نہیں کر سکتا۔ سجاد کی پشت پر تازیانے برسائے گئے، سجاد تحمل کرتے رہے۔ بس عزادارو اتنے میں زینب جو حسین کے لاشے سے چمٹ چمٹ کر رو رہی تھی، اے میرے غریب بھیا، اے میرے پیاسے بھیا، اے میرے بے گور و کفن بھیا، تیری یہ بہن زینب اسیر ہو کر تیرے لاشے کو چھوڑ کے جا رہی ہے، یہ فریادیں کر رہی تھی۔ اتنے میں زینب کے ہاتھوں سے حسین کا لاشا چھڑ گیا۔ کیوں عزادارو؟ زینب کی نگاہ سید الساجدین پر پڑی، وہ اشقیا بیمار امام کی پشت پر تازیانے برسا رہے، لاش حسین کو چھوڑ کر سجاد کو گلے لگایا۔ اے بیٹا سجاد یہ اشقیا تجھے کیوں مار رہے؟ کہا پھپھی اماں یہ کہہ رہے ہیں اپنی پھپھی زینب کو حسین کے لاشے سے جدا کرو ورنہ تازیانے پڑھتے رہیں گے۔ میں نے کہا میں اپنی پھپھی کو جدا نہیں کر سکتا، نہ جانے پھر میری پھپھی کو بھائی حسین کے لاشے سے ملنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی؟ پھپھی اماں آپ میرے بابا کو جتنا پرسہ دے سکتی دے دے، اس بیمار میں ابھی تھوڑی صلاحیت ہے، کچھ تازیانے برداشت کر سکتا ہوں۔ زینب نے گلے لگایا، اے سجاد تو حسین کی امانت ہے، میں حسین کے جنازے کو بھی چھوڑ دیتی ہوں، تیری حفاظت کرتی ہوں۔ سجاد ہم حسین کے جنازے کو چھوڑ کر اسیر ہو کر بازار کوفہ و شام جانے کے لیے تیار ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ زسا کے نہ کر پارے حسین و حسین، زسا کے نہ کر پارے حسین و حسین، ہے گب سے ناش اطہر
thone Aine baba bul fazil store Direnge khalaq thone Aine dokho zebare ka Husna wa Husna Aine dokhon zebare ka Husna wa Husna Zesa ke na kar pare ka Husna wa Husna Zesa ke na kar pare ka Husna wa Husna Gab se nashat hare ka Husna wa Husna Gab se nashat hare ka Husna wa Husna Gab se nashat hare ka Husna wa Husna me magbara le langwa bawa ya lango tanga me magbara le langwa bawa ya lango tanga ya no asgare ka Husna wa Husna ya no asgare ka Husna wa Husna ye baba bul fazil store dere ye khalaq thone ye baba bul fazil store dere ye khalaq thone ye dokho zebare ka Husna wa Husna ye dokho zebare ka Husna wa Husna Hussein 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 Hussein